بھائی علی محمد خان صاحب وہ کنونس ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے سارے معاملات، یہ ہے کسی ایک پلان کا حصہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے. آپ مسکرا رہے ہیں. جی بہت شکریہ بادامی صاحب. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. دیکھیں میرے خیال میں بڑا سیدھا سادہ معاملہ ہوا ہے. تینوں بڑی جماعتوں نے وہاں جم کے کمپین کی ہے. صحیح ہے. ہاں کمپین کرنے کے طریقے تینوں کے ڈیفرنٹ تھے. صحیح ہے. مت بھولیں کہ ہم وہ جماعت ہیں جس کی کشمیر میں کبھی حکومت نہیں رہی اور ہم وہاں حکومت کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. صحیح ہے. وزیر اعظم ابھی بھی نون لیگ کے ہیں، الیکشن کمیشن وہاں کا ان کا لگایا ہوا ہے، پولیس میں سارے لوگ ان کے ہیں اور سارے افسران وغیرہ بھی انہی کے وہاں پہ لگائے ہوئے تھے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بالکل ایک سٹیٹس کو کے خلاف الیکشن لڑیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی وہاں حکومتیں رہی ہیں، ان کے بھی لوگ وہاں موجود رہے ہیں، افسران بھی ہوں گے، ظاہر ان کا اثر رسوخ تھا. تو ایک انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے کہ کشمیریوں کے آزاد کشمیر کے وہ مسائل دیکھیں جو کشمیر کی جو پالیسی ہے جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، اس میں تو کشمیریوں کو بھی اس کا پتہ ہے اور جو بھی کوئی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہے ان کو پتہ ہے کہ حکومتوں کے آنے جانے سے ریاست پاکستان کی مقبوضہ کشمیر کے بارے میں پالیسی 1 انچ نہیں ہل سکتی، چاہے میاں صاحب ہو، خان صاحب ہو، زرداری صاحب ہو یا کوئی فوجی عامر ہو. تو وہ اس طرف سے تو کشمیری بالکل سیف فیل کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے پاکستان مرتے دم تک ان کے ساتھ ہے. حکومتوں کے آنے جانے سے اس پہ کوئی ہاں جو چیز ان کے لیے میٹر کرتی تھی وہ یہ ہے کہ بھائی ان کے ایوری ڈے کے جو مسائل ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، روڈز کے، یہ کافی سارے ان کے کافی کرپشن کے، جابس جو ہے میرٹ پہ نہ ہونا، وہاں ٹورزم سیکٹر کو اس طرح کا فروغ نہ مل سکا، حالانکہ دنیا کے خوبصورت ترین نظارے وہاں موجود ہیں، چاہے آپ نیلم ویلی میں جائیں، باغ جائیں، راولا کوٹ سائڈ پہ. تو ہم تو ان چیزوں کو لے کے گئے. یہ جو وہاں نیریٹو لے کے گئے، بہتر ہوتا کہ مریم بی بی جب وہاں گئیں وہ ہم پہ بھی کرٹیسائز کرتی لیکن ساتھ اپنی پرفارمنس بھی بتاتی. وہ عمران خان سے شروع کر کے عمران خان پہ ختم کر رہی تھی، اور جب وہ نیریٹو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اور جناب بلاول صاحب وہاں یہ لے کے گئے کہ خان صاحب نے کشمیر بیچ دیا، تو یہ چیز بالکل ان کے خلاف گئی ہے. خاص کر الیکشن کی رات، اس سے 1 دن پہلے جب میاں صاحب نے حمداللہ محب جو پاکستان کا ایک دشمن ہے جس نے گالی دی ہمارے ملک کو، مجھے نہیں پتا ان کو کیوں ملنے کی ضرورت اس وقت پڑی، وہ ان کے خلاف نیگیٹو گیا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ کشمیری یہ فیل کرتے ہیں کہ ایک نئی جماعت کو وہاں موقع دیا جائے، جو پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں ان کو یہاں بھی موقع دیا جائے اور ایک دیکھا جائے کہ وہ ان کی زندگی میں کیا چینج لا سکتے ہیں. یہ جماعتیں تو 2 3 4 بار وہ نہیں لا سکے، سمپل از دیٹ. باقی یہ غداری مداری کی باتیں چلتی رہتی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے نکلیں. کوئی پاکستانی جو ہے اور یہ آپ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کی سائڈ سے ہو تو بھی غلط ہے، غداری نہیں کر سکتا. اور یہ آپ کہہ چکے ہیں، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیں کوئی بھی کہے، دیکھیں بادامی صاحب میں عرض کرتا ہوں، آپ پالیسی پہ اعتراض کریں، جیسے ہماری کشمیر پالیسی پہ کسی کو اعتراض ہے اس پہ آپ اعتراض کریں، لیکن یہ کہنا کہ خان صاحب نے کشمیر بیچ دیا یہ کوئی مذاق ہے؟ خان صاحب کیا آپ کوئی بہتر آدمی کہ آپ کو کسی بہتر آدمی کے بیٹے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے کوئی محبت پاکستانی ہیں؟ اور خان صاحب دیکھیں اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ ہم میاں صاحب کو غدار نہ کہیں، ہاں ان کی پالیسی پہ اعتراض کریں کہ اگر ایک پاکستانی وزیر اعظم جس کو اگر کشمیر سے محبت ہے وہ ہندوستان جا کر حریت کانفرنس سے نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ اس کو ملنا چاہیے تھا. اسی طرح ایک پاکستانی وزیر اعظم جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیول پہ ملاقات کرے، لیکن ذاتی لیول پہ جب گھر کی شادیوں پہ بلاتے ہیں لوگوں نے اس پہ تنقید کی. میں غدار نہیں کہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ وہ اس لیول پہ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مودی جو ہے گجرات میں جو ہے مسلمانوں کا قاتل ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات، ابھی آخری بات اس کا بھی جواب سن لیں. یہاں پہ ابھی عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی بات کی ہے، مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ یہ بات کرتے بھی ہیں کہ خان صاحب نے مودی کے بارے میں کیوں یہ بات کی کہ وہ آئے تو مسئلہ کشمیر حل ہو. مت بولیں کہ اس مودی کو دنیا کے سامنے اس کا اصل چہرہ لانے والے بھی عمران خان صاحب ہیں. ہٹلر سے اس کو ایکویٹ کیا اور اس کی RSS تھیولوجی کو نازیزم سے ایکویٹ کیا، لیکن اس کے آنے کی انہوں نے ایک خواہش کا اظہار اس وقت اس لیے کیا تھا کہ جب بھی مسئلہ کشمیر پہ بات آگے بڑھتی وہاں کے جو ہندوتوا تھیولوجی والے ہیں، یہی بی جے پی اس میں جو ہے وہ اس کے خلاف وہاں پہ بہت بڑی آواز اٹھاتی تھی اور مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک سوچ تھی کہ اگر ایک طاقتور وزیر اعظم ہندوستان میں آئے جس کے ساتھ بی جے پی والے سارے ہوں، وہ فیصلہ کر سکے. لیکن جب وہ آیا اور اس نے غلط حرکت کی، اس کے بعد اس دنیا میں مودی کو سب سے زیادہ پولیٹیکل نقصان
اگر کسی نے پہنچایا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.